اصولی طور پر قرب و جوار میں مستحق کا ملنا بہت مشکل کام. یہ مستحق سمجھتے کہ جی بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، بیوہ ہو گئی ہے. ایک میرے پاس ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ ہے اور اس کو میں زکوٰۃ دے دوں کیونکہ اسے کمانے والا کوئی نہیں. میں نے کہا وہ صاحب نصاب نہ ہو. یعنی صاحب نصاب تو نہیں ہو سکتی. میں پوچھا ہے، میں نے کہا پوچھا نہیں، پوچھ کیا ہو. 15 منٹ بعد آیا کہ جی وہ کہتی میرے پاس 8 لاکھ کا سونا ہے. میں نے کہا آپ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں. کم میں تو 5-6 سال سے اس کو دے رہا ہوں. زکوٰۃ ہوئی کہاں ہے؟ مالدار و مستحق کو جو دی گئی وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی. اس دور اور اس زمانے میں دینی مدرسے صحیح مستحق ہے، کیونکہ وہ بالکل جو موٹے اٹے کٹے گورے چٹے ہوتا کچھ بھی نہیں. کے پاس مشکل سے کوئی رومال ایک دانت جوڑا 200-400 روپے وہ چھوڑتے ہی نہیں. کوئی پیسہ اس کو دے دے، اس کا آپ کو سیدھے گیٹ سے نکل جائے گی. واپس تب آئیں گے کہ خوب چھوڑا چکلا ہو کر کے پیٹ بھر جائے. کانٹین والے سے ایک دن میں نے پوچھا کتنی آمدنی ہے؟ کہا وظیفہ تقسیم نہیں ہوا ہے. اچھا. میں نے منصور میں بھی وظیفہ تقسیم کروایا، وظیفہ تقسیم ہو گیا. 2 دن بعد میں نے پوچھا کتنی آمدنی ہو گئی؟ 30,000 روپے ہو گئے. تو سارے لے جا کے چائے اور اس میں کھا لی. اچھا جی. ایک طالب علم آیا، یہ رجی آپ کو خواب میں دیکھا، میں نے استخارہ کیا تھا، میرا آپ کو خواب میں دیکھا، آپ نے کہا ہمارے یہاں جاؤ داخلہ دے دو. میں نے کہا یہ تو تب ہوگا جب میں خواب دیکھوں. تیرے خواب سے کیا مطلب؟ بس میں نے تو دیکھا تھا. میں نے کہا حضرت کو ذکر کر دوں، باقی میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہ داخلہ چاہیے. کون سے درجے میں؟ ثانیہ میں. اچھا. کہاں سے آئے؟ ایک مدرسہ بتایا. کیوں وہاں سے آئے؟ استاد نہیں ہے نا، سب ہے، سبق اچھا نہیں ہو رہا، اچھا ہو رہا ہے. پھر کیوں آئے؟ میرے دل نہیں چاہتا. اتنا اچھا مدرسہ ہے، بہترین مدرسہ ہے جس سے وہ آیا، اور بہت عمدہ اور پابندی کے ساتھ سب اسباب ہو رہا ہے. میں نے کہا وہاں کی کانٹین کا کوئی قرض تو نہیں؟ تھوڑا سا ہے. کتنا ہے؟ 150 روپے. میں نے کہا وہ دینا پڑے گا، اگلے سال گھر سے لاؤں گا، ابھی تو نہیں ہے. میں نے کہا چائے پیتے ہوئے اس کو کہا تھا کہ اگلے سال دوں گا؟ نہیں، اس کو میں نے کہا کل دوں گا. میں نے کہا مدرسے کا نمبر کیا، ٹیلی فون کیا محترم صاحب کو. میں نے کہا ایک ڈاکو آیا ہوا ہے، پکڑا ہے. میں نے فوراً آدمی بھیجے. اس نے کہا میں خود آ رہا ہوں. یہ مجھے کہتے ہیں میں ذرا وہ کیا ہوں. میں نے کہا نہیں یہیں بیٹھوں. جانا کہاں ہے آپ نے؟ وہ آئے، گرفتار کروائے، محترم صاحب کے حوالے کی. میں نے کہا یہ 150 روپے جو قرضہ ہے یہ تو میری طرف سے لے جاؤ تاکہ آئندہ تو آرام سے پڑے. کہتے 150 نہیں ہے 900 ہے. وہ تو ایسے آپ کو 150 بولا ہے. اب الٹا ہماری گرفتاری ہو رہی. اب ہم پس گئے. میں نے کہا چلو 1000 رکھ لو. محترم صاحب بہت غصے سے دیکھ رہے. میں نے بات سنو، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے آپ نے. اور اس کے سامنے میں نے کہا اگر محترم صاحب نے مارا یا اور کوئی بےزتی کی اسی وقت سے آپ داخلے آ جاؤ، ریزرو ہو چکے ہو. میں نے کہا مقصد اس کی اصلاح حال ہے کہ یہ اپنے مدرسے سے محبت کرے، اساتذہ کا احترام کرے اور آئندہ قرضوں سے بھاگے نہیں. عجائب و غرائب. وآت الزکاۃ، اور یہ دیتے ہیں زکوٰۃ. صرف زکوٰۃ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گیٹ سے گزرتے ہوئے گیٹ کے اوپر پھینک دیں. زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ دینا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بس ریل گاڑی سے اور بس سے موٹر کار کا ہاتھ باہر نکالو اور پھینک دو، زکوٰۃ دے دی. نہیں، مصرف کو دیا جائے گا. انما الصدقات للفقراء. اللہ نے خود 8 اصناف اس کے مستحقین کے ذکر کیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا زکوٰۃ کے دینے میں اللہ نے خود پہل کر کے مصرف بتا دیے، یعنی مجھ پر بھی نہیں چھوڑا. تینوں کا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرتے ہیں عہد و پیمان کو جب بھی عہد کرے. مومن کی شان ہے کہ جب وعدہ کرے، عہد کرے، اس کو نبھاتا ہے. والصابرین فی البأساء
والضراء یا رب، اور جم کے رہتے ہیں بأساں تکلیف میں، مالی پریشانی میں، اور ضراء جسمانی تکلیف میں، وحین البعث اور خاص کر میدان جنگ میں۔ بؤوس کہتے ہیں قلت المال کو، اور در کہتے ہیں لہو کے مرض کو، اور بعث کے معنی ہیں وحین البعث۔ اللہ، 5 معتقدات اور 5 عملیات بیان فرمائی۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں ہی پرہیزگار۔ سبحان اللہ، ہدی للمتقین سے ملا دیا، وہاں تک یہ علی ہدی من ربہم اور مفلحون، یہاں فرمایا صدقوا، بالکل اپنے عہد و پیمان، اپنی نمازیں پڑھنے، زکوٰۃ دینے، تمام امور کے اندر سچے ہیں۔ اور صدق مرحلہ ہے تقوی کا۔ یہ 10 اوصاف، 5 اعتقادی اور 5 عملی ذکر کر کے اخیر میں جہاد بول کر اشارہ تھا کہ یہ مجاہد کی تربیت ہو رہی ہے، ہر مومن کے لیے ہے، کیونکہ اسلام میں ہر مومن کے لیے جہاد ضروری ہے۔ الجہاد ذروۃ الاسلام، وہ تو اسلام کی عزت کی بلندی ہے۔ آپ نے فرمایا الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ، جب سے خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے جہاد چل پڑا ہے۔ لا یقتلہ جور و جائر ولا عدل عادل، پوری دنیا میں ظلم عام ہو جائے تب بھی جہاد رہے گا، ساری دنیا پر اسلامی حکومت عدل قائم ہو جائے تب بھی جہاد کی ضرورت ہوگی۔ حتی یقاتل آخر هذه الامہ الدجال، یہاں تک کہ اس امت کے اگلے دستے بعد میں آنے والے دجال کو قتل کر کے رکھ، وہ بڑا دجال جس کے پاس سب کچھ ہوگا اس کو بھی مجاہدین ماریں گے۔ تو انشاءاللہ بش اور بلیئر جیسے دجال اور ان کا نمائندہ ماسٹر صاحب ہمارا بچہ مذلل زمانہ، یہ بھی انشاءاللہ جہاد کے ہتھے چڑھے گا۔ ہاں، اصولی طور پر قرب و جوار میں مستحق کا ملنا بہت مشکل کام۔ یہ مستحق سمجھتے کہ جی بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے، بیوہ ہو گئی ہے۔ ایک میرے پاس آیا کہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ ہے اور اس کو میں زکوٰۃ دے دوں کیونکہ اسے کمانے والا